ہمارا یہ جو مشورہ مانسیرا میں طے ہوا تھا، یہ ہمارا 2 ماہی ملکی مشورہ ہوتا ہے، تو اس سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مشورہ وہاں تھا، تو یہ پہلے سے طے ہوتا ہے، 2 مہینے پہلے جگہ طے ہوتی ہے۔ تو یہاں ریونڈ سے مولوی سہیل صاحب آئے اور انہوں نے ریونڈ کے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کسی بھی صورت یہ مشورہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو مشتعل کیا۔ تو اس کے بعد پھر جاوید ہزاروی ایک شخص ہے جو بائی یامین کراچی والے کا ساتھی ہے، اور ان لوگوں کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے مرکز سے نکالا تھا، اور یہ جاوید ہزاروی بائی یامین انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے خلاف کفر کے فتوے لیے تھے اور ارتداد کے فتوے لیے تھے کہ حاجی صاحب کچھ دنوں بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور مرتد ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ یہ وہ جاوید ہزاروی اور بائی یامین، تو وہ آیا اور اس نے یہاں یہ علماء کرام میں پیسے تقسیم کیے کہ کچھ علماء یہاں مضاربت کے متاثرین ہے، تو ان میں کچھ پیسے وغیرہ تقسیم کیے اور ان کو کہا کہ آپ یہ مشورہ یہاں نہ ہونے دیں۔ تو ہماری جو جماعت وہاں گئی تھی یہ مشورے کی خدمت کے لیے، تو مشورے میں تقریباً 3500 تک مجمع ہوتا ہے، اور ہر علاقے سے 2 4 4 5 5 ساتھی ہر شب گزاری سے آتے ہیں، تو زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی تیاری کے لیے دو دن پہلے وہاں جماعت جاتی ہے، جو وہاں باتھ روم وغیرہ بناتی ہے اور وہ کچھ پنڈال وغیرہ بناتی ہے، کھانے کی ترتیب بناتی ہے، مجمع کے لیے کینٹین کی ترتیب بنتی ہے۔ تو یہ ہماری خدمت کی جماعت تھی۔ وہاں مدرسہ ہے سید چراغ الدین شاہ صاحب، جو ایک عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، اور ان کے 10 مدارس ہے۔ پنڈی میں بھی مدرسہ ہے اور مری میں بھی ہے، اور یہاں سے گلگت تک ان کے مختلف مدارس ہیں۔ تو یہ ان کے مدرسے میں تھا یہ مشورہ۔ تو وہاں کے یہ جو ریونڈ کے علماء تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک مولوی ہے جو جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ جس نے پہلے الیکشن لڑا تھا، اس کو بھی ملایا، وہ مضاربت کا متاثر ہے۔ تو اس نے مساجد میں ان لوگوں نے اعلان کروائے کہ یہاں مسجد میں یہودیوں نے چراغ الدین شاہ صاحب کے مدرسے پر قبضہ کر لیا ہے اور جہاد ہے، لوگ نکلے۔ تو عوام نکلے اور انہوں نے مدرسے کا دروازہ توڑا اور ہماری جماعت پہ حملہ کیا۔ تو جب وہ مسجد میں داخل ہوئے عوام، تو انہوں نے دیکھا تو سارے لوگ نماز پہ کھڑے تھے، کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ تو پھر وہ عوام جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ مارنے سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ تو یہ ریونڈ کے 4 مولوی تھے، انہوں نے 25-30 جو تھے وہ ریونڈ کے طلباء تھے شرپسند، ان کو ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، تو وہ پھر ایک ساتھی کو جماعت کے وہ پکڑتے تھے اور ان کو ڈنڈوں سے مارتے تھے، اور پھر ان کو مدارس سے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے نوجوان جن کو مشتعل کیا تھا، عوام تھے 15 20 25 کے قریب، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو اس طرح 40-50 آدمیوں نے پھر مار کی، اور مقامی لوگوں نے تو ساتھیوں کو بچایا، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن جماعت اس میں 2 کینیڈا کے مہمان بھی تھے، تو ان کو بھی بہت سخت چوٹیں آئی۔ تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے وہ جماعت ہماری، ان کو رات کو پھر علاقے والے نے اپنے گھروں میں چھپا لیا، اور پھر صبح جماعت مانسیرا وہ آ گئی۔ تو یہ بات یہاں اس پورے علاقے، پورے ضلع میں پھیل گئی، اور علماء نے جمعے کے بیانات میں اس کی مذمت کی، اور حکومت بھی پھر اس پہ ایکشن میں آئی۔ تو وہاں رات کو تقریباً 21 بندے گرفتار ہوئے ہیں، جو ویڈیو سے انہوں نے جن لوگوں کو پہچانا ہے، اور دہشت گردی کا پرچہ بھی ہوا ہے ان پہ، اور مختلف قسم کے پرچے ہوئے تھے۔ اور مولوی خورشید صاحب، مولانا احمد بٹلہ صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب، ان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ یہ ان کی ایما پہ وہ ریونڈ میں لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہاں آ کے علاقوں میں جماعتوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں، اور یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو اس پہ یہ مسئلہ اب ملکی لیول کا مسئلہ بن گیا ہے۔ جو علماء پاکستان کونسل ہے، تو وہ بھی یعنی ان کے وفد بھی آیا تھا یہاں جماعت کی بیمار پرسی کے لیے، صفحہ صحابہ کا بھی اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے، اور اس کے علاوہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب ختم نبوت کے، ان کا وفد بھی آیا تھا۔
کیونکہ یہ لوگ وہاں شیعہ 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 کافر کے نعرے لگا رہے تھے اور قادیانی کے نعرے لگا رہے تھے، تو ختم نبوت والوں نے بھی اعلان کیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اور نہ انہوں نے ہمارا پلیٹ فارم اس میں استعمال کیا ہے۔ سپہ صحابہ والوں نے بھی اعلان کیا کہ انہوں نے ہمارا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، اور جمعیت والوں نے بھی اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس مولوی کو جمعیت والوں نے وہ اس کی جمعیت کی رکنیت بھی کینسل کی، اور اس کے بعد پھر بہت بڑا یہاں بھی آپریشن شروع ہے، اور پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں علماء اس پورے اس ضلع کے علماء جمع ہیں، اور وہ ان کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں ایک وفد بنایا جائے گا جو مانسیرا مرکز اور جہاں جتنے مراکز ہے 4-5 وہ مراکز اور ڈی سی اور یہ سارے لوگ ایک وفد بنا کے ریونڈ بھیجیں گے، اور ان سے کہیں گے ریونڈ کے مشورے میں بھیجیں گے یا ریونڈ بھیجیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ نے جو ہمارے علاقے کی بدنامی کی آپ کے یہاں موجودہ کچھ افراد نے، اور یہ اس طرح کا نظام کیوں ہے، اس کی آپ ہمیں وضاحت دے دیں۔ باقی علماء کرام تو نظام الدین کی تائید کرتے ہیں ہر جگہ، کیونکہ اگر کوئی آدمی یہاں آج وہ سید چراغ الدین شاہ صاحب بھی آئے تھے جن کے مدرسے میں ہم تھے، ہمارے مشورے میں انہوں نے بیان کیا اور وہ بہت روئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنے مہمانوں کا بدلہ ان سے نہ لوں، اور میں ان کو یعنی کوشش کروں گا کہ قرار واقعی سزا ان کو ملے۔ تو یہ ابھی بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور وزیر یہاں حکومت ڈی سی بھی آیا تھا بیمار کرسی کے لیے، اور وزارت داخلہ کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھی آئے، ان سب نے اپنا رپورٹ بنا لیا ہے کہ ریونڈ میں کچھ 2-3 لوگ بیٹے ہیں جو مجمع کو مشتعل کرتے ہیں تبلیغ والوں کو، یہ نظام الدین والوں کے خلاف۔ تو اس چیز کی، اور اس میں عدالتوں نے فیصلے بھی دیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں نے کیس کیا تھا آئی جی خیبر پختونخوا پہ، تو اس کیس میں بھی آئی جی خیبر پختونخوا نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ تبلیغ جو ہے یہ ریونڈ کی کاپی رائٹ نہیں ہے کہ صرف ریونڈ تبلیغ کرے گا یا ریونڈ کے لوگ تبلیغ کریں گے۔ یہ تبلیغ جو ہے یہ مسلمان کا کام ہے، اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ جا کے پاکستان میں تبلیغ کا کام کر سکتا ہے، اور وہ فضائل اعمال پڑھے، منتخب حدیث پڑھے، یا قرآن کی تفسیر پڑھائے لوگوں کو یا سنائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور حکومتی اداروں کو انہوں نے باز رکھا ہے کہ آپ اس چیز میں مداخلت نہیں کریں گے، اگر آپ کریں گے تو عدالت نے ان سے کہا پھر ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی اس میں فیصلہ ہے، ملتان ہائی کورٹ کا بھی اس میں فیصلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی یہ مانسیرا واقعے سے اس مسئلے کو حکومتی سطح پر پذیرائی ملی، اور حکومتی سطح پر اب یہ پاکستان کی حکومت کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آئندہ یہ مذہبی فرقواریت کا ایک بہت بڑا مسئلہ پورے ملک میں بنے گا۔ تو حکومت ابھی اس چیز کو اپنے طور سے لے رہی ہے، اور وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کل پریس کانفرنس یا آج کریں گے سید چراغ الدین شاہ صاحب، اور پھر اس میں بھی وہ ذمہ داران سے بات کریں گے۔ وزیر داخلہ کے لیے ایک وفد بنا ہمارا، اس نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی کل، اور اس کو بھی صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی انشاءاللہ آج یا کل وفد جائے گا، جو سارے جو زخمی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہ ان کے اس طرح صفحہ صحابہ یہ سارے لوگ تو یہاں آئے تھے، انہوں نے تعزیت کی، اور یہاں کے علماء مقامی وہ سب آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، اور یہاں ایک بہت غم کی فضا ہے پورے اس علاقے میں، اور قومی طور پر بھی وہاں جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا وہاں جو قوم ہے مختلف انہوں نے قومی طور پر ان کے جرگے ہیں۔ کل بھی 2-3 قوموں نے جرگہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے بارے میں انہوں نے ہمارے علاقے کو بدنام کیا ہے ریونڈ والوں نے، اور ہم اس بارے میں ابھی یعنی کوئی اقدام کریں گے۔ اور آج بھی وہاں قوموں کا جرگہ ہے، ہمارے کچھ ساتھی اس میں بات رکھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو جو ابھی مرکز کی شورا بھی وہ آئی تھی، اور وہ ہمارے زخمیوں کے پیروں میں پڑ رہے تھے
کہ آپ ہمیں معاف کرے اور یہ تو بہت برا ہوا، ہم ایسا نہیں چاہتے تھے. اس طرح وہ مولوی تو ابھی کچھ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ مفرور ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ابھی یہ مسئلہ جو ہے اللہ اس کو خیریت کے ساتھ، اور یہ ساتھیوں کی قربانی اللہ اس کو امت کے جوڑنے کا سبب بنائے. اور جس طرح 70 سال ریونڈ نظام الدین کے تابع تھا، تو اللہ جل شانہ دوبارہ اس ریونڈ مرکز کو نظام الدین مرکز کے تابع کرے. اور ریونڈ اور نظام الدین تو ہمارے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں سر کی 2 آنکھوں کی طرح ہے، اور ایک آنکھ سے آدمی واضح نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ یہ جو قربانی کی ساتھیوں نے، بیرون کے مہمانوں نے، یہ قربانی رنگ لائے گی. اور اس قربانی کی برکت سے اللہ جل شانہ کچھ جو اغراض والے لوگ ہیں ان کو پیچھے کریں گے، اور جو مخلصین ہے، ہمارا اکثر مجمع مخلصین ہے، ہمارے سارے بڑے بزرگ یہ سارے مخلصین ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں، جن کی دل کی یہ آواز ہے کہ نظام الدین اور ریونڈ ایک ہو، انشاءاللہ اس سے ان کی بات کو اور ان کی رائے کو ریونڈ میں تقویت ملے گی. پچھلے عموری مشورہ میں بھی ریونڈ میں یہ بات چلی تھی، اور 90% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جماعتوں کو یہ رکاوٹ نہیں بنائیں گے. بس یہ مولوی خورشید، مولوی احمد بٹلہ، مولوی سہیل، یہ ڈاکٹر سلیم ندیم اشرف، یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کو توڑا، پوری دنیا میں نئے نئے مرکز بنائے اور لوگوں کو نظام الدین سے کاٹا. یہاں سید چراغ الدین شاہ صاحب نے یہاں ابھی بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور دیوبند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ کیسا دیوبندی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ میں تبلیغی ہوں اور بستی نظام الدین کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو یہ کیسے تبلیغی ہے. تو یہ علماء کرام بہت زیادہ اب اس کے بارے میں فکر مند ہے.